بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. صدق الله مولانا العظيم. ایک بہت مختصر آیت کا حصہ ہے جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو بے شک موت آنے والی. یہ آیت بڑی اہم آیتوں میں سے ہے. اپنے دلوں کی اصلاح کے لیے، اللہ کی طرف توجہ کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے. دنیا میں عموماً جو برائیاں، فسادات، اخلاقی اور معاشرتی بیماریاں جاری ہیں، ان سب کے پیچھے غور کیا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ آخرت سے غافل ہے. اس لیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو توجہ دلائی ہے کہ آخرت کو یاد کرو تاکہ تمہیں عمل کرنے میں آسانی ہو، برائی کے چھوڑنے میں آسانی ہو، نیکیوں کے کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے. اس لیے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. رجا یرجو عربی کا لفظ ہے، اس کا ایک معنی تو آتا ہے امید، اور اس کا دوسرا معنی آتا ہے خوف. یہاں دونوں معنی لے سکتے ہیں. جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ قیامت میں اللہ سے ملوں گا، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی تو موت آنے والی ہے، اور جب موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی. اس لیے کہ موت کے بغیر تو ملاقات نہیں ہوگی. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے، یہ ایسا پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے. دوست سے مراد اللہ سے بڑھ کر تو کوئی دوست نہیں. سب سے بڑا دوست تو اللہ ہے. اس دوست سے ملاقات اسی پل پہ گزرنے سے ہوتی. جب آدمی اس پل پر سے گزرے گا، موت کے پل سے، تو اللہ سے ملاقات ہوگی. تو اس آیت میں بھی یہی مضمون ہے کہ جو آدمی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ موت آنے والی ہے، تیاری کرے. جب موت آنے والی ہے اور اس پل پر سے تجھ کو گزرنا ہے اور اللہ سے ملاقات اسی ذریعے سے ہو سکتی ہے، تو پھر تجھے اپنی موت کی تیاری اور آخرت کی تیاری اور اللہ سے ملاقات کی تیاری کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر توجہ کریں. ہم لوگ اپنے طور پر اس آیت پر توجہ دیں کہ ہمارے اندر کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اس سے بہتر کیا علاج ہو سکتا ہے.
نیکیوں کی طرف چلنے اور اپنے آپ کو آخرت کی تیاری میں لگانے کے لیے اس سے بہتر کیا سبیل ہو سکتی ہے کہ ہم دن رات اللہ سے ملاقات کی امید باندھیں اور یہ توجہ رکھیں کہ موت آنے والی ہے، جب موت آئے گی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اسی لیے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ موت کی تمنا کرتے تھے۔ موت کی تمنا یہ تو اس لیے کرے آدمی کہ دنیا میں کوئی مصیبت ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، تنگی ہے، پریشانی، دنیا کی تنگیوں سے تنگ آ کر، دنیا کی مصیبتوں سے پریشان ہو کر موت کی تمنا کرنا جائز نہیں۔ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر موت کی تمنا اس لیے کرتا ہے آدمی کہ موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی، موت آئے گی تو نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوگا، موت آئے گی تو صحابہ سے بھی زیارت کا موقع ملے گا، تو اگر اس تصور سے کوئی آدمی موت کی تمنا کرتا ہے تو یہ تمنا بالکل بجا ہے اور مستحب ہے، پسندیدہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب ان کے سامنے سے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، تو انہوں نے اس آدمی کو روک کر پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو دوڑتے دوڑتے؟ اس نے کہا کہ حضرت بازار جا رہا ہوں، کچھ خریدی کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک عدد موت بھی ملے تو ابو ہریرہ کے لیے خرید لانا، اگر موت کہیں بک رہی ہو تو ابو ہریرہ کے لیے خرید لینا۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو طاعون کی بیماری لگی تھی اور طاعون کی گلٹی نظر آئی اور بڑی بے قراری تھی، بڑی پریشانی تھی، یعنی ظاہری پریشانی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ پریشان نہیں تھے۔ ان کی بیوی سرحا نے بیٹھ کر ان سے کہہ رہی تھی کہ جو ہے میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں، پریشان نہ ہو۔ انہوں نے کہا میں پریشان نہیں ہوں، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میں بہت خوش ہوں، اس لیے خوش ہوں کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کی تمنا اور آرزو اللہ سے ملاقات کے لیے کوئی کرتا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ بے شمار اولیاء اللہ سے ایسی باتیں منقول، اور موت کے دن کو وہ لوگ سمجھتے تھے یہ تو ہماری راحت کا دن ہے، یہ تو ہماری مصیبتوں کے ختم ہونے کا دن ہے، یہ تو ہمارے لیے ایک عید کا دن ہے۔ اسی لیے متعدد بزرگوں سے ایسی باتیں منقول ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ خرم آروز کہ زی منزل ویراں بروم، جس دن مجھے موت کا دن آئے گا تو میں اس دن کتنا خوش ہوں گا اور خوشی خوشی اس دنیا سے جاؤں۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے نعمتیں ملیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش فرمائیں گے۔ یہ سب چیزیں ان کے تصور میں تھی، اس لیے انہوں نے فرمایا۔ پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے موت کے لیے کتنی تیاری کر رکھی ہوگی، جس کی وجہ سے ان کو خوشی ہوتی تھی موت کو یاد کر کے، غم نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہ موت کو سوچتے تھے تو ان کو بڑی راحت معلوم ہوتی تھی اور خوشی کا سما بن جاتا تھا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا،
اور اسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ موت آنے والی ہے، اس لیے موت کے لیے تیاری کرو، آخرت میں اللہ سے ملنے کے لیے تیاری کرو، یہ دن تم کو ضرور نصیب ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے انسان تیار کرے اپنے آپ کو۔ ہمارے اندر بڑی بیماریاں، بڑی خامیاں ہوتی ہیں، اور ان ساری خامیوں کو انسان اپنے دلوں سے نکالے، ظاہر سے نکالے، باطن سے نکالے، اور اپنے آپ کو تیار کرے اللہ کے لیے کہ میں اللہ کے دربار میں جاؤں تو پاکیزہ انسان بن کے جاؤں، ایسا پاکیزہ انسان کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو قبول فرما لے۔ اب اس کے لیے کتنی محنت درکار ہے، اور یہ بھی سوچ لیجئے کہ ہم اس کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں۔ کھانے پہ محنت ہو رہی ہے، پینے کی چیزوں پر محنت ہو رہی ہے، مکان پر محنت ہو رہی ہے، کپڑوں پر محنت ہو رہی ہے، اور چیزوں پر محنت ہو رہی ہے، سواریوں پہ محنت ہو رہی ہے، اور ہر چیز پہ محنت ہو رہی ہے۔ لیکن بھائیو، اس کے اوپر محنت کرنے والے دنیا میں بہت کم لوگ ہیں کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں لے جانے کے قابل بنا دوں، حالانکہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ اس لیے کہ مرنا تو بہرحال ہر آدمی کو ہے، موت سے تو کسی کو بھی مفر نہیں، کسی کو بھی چھٹی نہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، اور موت سے بھاگنے والے کی مثال ایسی ہے، یہ کہہ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال ارشاد فرمائی۔ آپ نے کہا موت سے بھاگنے والے آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک لومڑی تھی، لومڑی نے زمین سے کچھ قرض لے لیا تھا۔ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، لومڑی نے زمین سے قرض لے لیا تھا، لیکن جب وعدے کا وقت آیا تو اس نے اسے ادا نہیں کیا، تو زمین نے اس سے کہا کہ میرا قرض لا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ لومڑی زمین کے مطالبہ کرنے پر بھاگنے لگی، بھاگنے لگی، بھاگنے لگی، بھاگنے لگی۔ کہاں تک بھاگے گی؟ بہت دیر تک بھاگنے کے بعد ایک جگہ پر رک گئی، تھک کر، ہار کر۔ زمین وہاں بھی موجود تھی۔ نیچے سے زمین نے کہا لاؤ میرا قرض۔ تو اب لومڑی پھر بھاگنے لگی، پھر بھاگنے لگی، پھر بھاگنے لگی، اور پھر جو تھک کے کھڑی ہوئی تو پھر زمین نیچے موجود ہے، اس نے کہا لاؤ میرا قرض۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیسے لومڑی اگر بھاگ رہی ہے تو زمین سے کبھی وہ چھٹکارا پا نہیں سکتی، بالکل اسی طریقے پر موت سے بھاگنے والے کو بھی کبھی موت سے چھٹکارا مل نہیں سکتا۔ کتنی پیاری مثال ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی اور سمجھایا۔ تو واقعی موت سے تو کسی کو مفر نہیں، ہر آدمی کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اور جب جانا ہے تو کیوں تیاری نہیں کرنا ہے؟ اللہ اسی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ جب تمہیں امید ہے اللہ سے ملنے کی، اور اس کا ایک ترجمہ خوف کا بھی ہو سکتا ہے، من کان یرجو لقاء اللہ، جو آدمی اللہ سے ملاقات سے ڈرتا ہو، یعنی اس معنی کر ڈرتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ تیاری نہیں، میرے پاس تو ایسی نمازیں نہیں، میرے پاس تو ایسا ذکر نہیں، میرے پاس ایسی تسبیحات نہیں، میرے دل کی ایسی پاکی و صفائی نہیں، میرے اخلاق کے اندر وہ بلندی نہیں، میری معاشرت کے اندر کوئی بھلائی نہیں، میرا انداز زندگی کڑوا کڑوا، میرا انداز زندگی بڑا برا بھلا، میں اللہ کے سامنے کیسے جا سکتا ہوں؟ اللہ کہتے ہیں جو آدمی اللہ سے ملاقات کا خوف کھاتا ہے اسے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مفر نہیں ہے، موت آ کے رہے گی۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، اللہ کی طرف سے موت کا آنا بالکل یقینی ہے، وہ آ کے رہے گا۔ جب آئے گا اور موت سے مفر نہیں تو پھر آدمی ڈر کے مارے
تیاری نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ڈرنے والے کو تو مزید تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، دو ترجموں کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں نکل آئی۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید بھرتے ہیں، ہم ضرور اللہ سے ملیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ نعمتیں عطا کریں گے، اللہ اپنا رحم کرم فرمائیں گے، اللہ اپنے قرب کے درجات ہم کو عطا فرمائیں گے۔ جو بندے اس طرح ہوتے ہیں وہ تو بڑے نیک ہوتے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ اہل اللہ ہوتے ہیں، ان کے دل بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، اللہ سے ملنے کا انہیں شوق دامنگیر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ کا جو قول سنایا گیا ہے یہ دراصل مژدہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے تو یہ مژدہ ہے، یعنی خوشخبری ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید باندھے بیٹھے ہیں، جیسے ابھی ابو ہریرہ کی مثال دی اور ایسے بہت سارے اہل اللہ کی مثالیں موجود ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ سے امید باندھتے ہیں کہ اللہ سے ملیں گے تو ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، موت آنے والی ہے، جو ہی تمہاری موت آئے گی پل رکھا جائے گا اور اس سے گزر کر تم اللہ سے ضرور مل جاؤ گے۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ملنے، تیاری نہ ہونے کی وجہ سے، نہ عمل ہے، نہ رنگ ہے، نہ ڈھنگ ہے، نہ انسانیت ہے، نہ اخلاق ہے، اس لیے ان کو ڈر ہو رہا ہے بھائی اللہ سے ملنا ہے تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ ایسے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، ارے اللہ سے ملاقات سے ڈرنے والوں یاد رکھو کہ موت آ کے رہے گی اور تمہیں موت چھوڑنے والی نہیں ہے، جب چھوڑنے والی نہیں تو تیاری کیوں نہیں کرتے؟ دو لوگوں کے اعتبار سے اس آیت کی دو تفسیریں ہو گئی، تو لہذا موت آنے والی ہے تو اس کی تیاری لازم و ضروری ہو گئی، اور اس کی تیاری کے لیے ہر آدمی کو فکر مند ہونا چاہیے، اور فکر اس طرح کی جائے کہ اپنے آپ کو پاک و صاف کرے، اعمال کی پابندی کرے، ذکر اذکار کی پابندی کرے، اپنے دلوں کی پاکی صفائی کا اہتمام کرے۔ آج بڑی برائیاں ہیں، لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم اس زمانے میں کہ برائی کسے کہتے ہیں، برائی کیا ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ غیبتیں کرتے رہتے ہیں، اسے برائی ہی نہیں سمجھتے، بہتان ترازیاں کرتے رہتے ہیں، اس کو برائی ہی نہیں سمجھتے، چغلیاں کھاتے رہتے ہیں، اس کو برائی ہی نہیں سمجھتے، کسی پر تہمتیں دھرتے رہتے ہیں لیکن اس کو برائی ہی نہیں سمجھتے۔ بے شمار برائیاں ہیں لیکن برائی کو برائی تک نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب برائی کو برائی ہی نہیں سمجھیں گے تو اصلاح کہاں کریں گے؟ اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آدمی کو یہ تو پتا ہو کہ یہ غلط ہے کہ اچھا ہے۔ اگر غلط ہونے اور اچھے ہونے کا فرق ہی نہ ہوگا تو آدمی غلط کو غلط کیسے سمجھے گا، اچھے کو اچھا کب سمجھے گا، اور اچھے کو اختیار کب کرے گا، اور برائی سے بچے گا کب؟ ظاہر بات ہے یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج عجیب دور سے ہم گزر رہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں ان کو احساس تک نہیں ہے، صبح سے شام غیبتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ان کے دل کالے وہ سیاہ ہو چکے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا۔ کالے دل کو لے کے جائیں گے تو کیا بنے گا اللہ کے پاس؟ بہتان ترازیاں کر کر کے صبح سے شام گزر جاتی ہے لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی سخت ترین برائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس میں موجود نہیں، من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ فی روغۃ الخبال، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں اس جگہ پر رکھیں گے جہاں پر جہنمیوں کا خون اور پیپ لا کے رکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث کے جملے ہیں۔
ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اندازہ کر لیجئے، لیکن خبر نہیں ہے، دل کالا ہو رہا ہے، دماغ سڑ جا رہا ہے، زبانیں بری اور بدترین ہو جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود احساس نہیں ہے کہ ہم غلط اور گناہ کا کام کر رہے ہیں، آنکھ ہے کہ غلط استعمال ہو جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا احساس نہیں ہے کہ مجھے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، آنکھ کو بھی پاک کرنا ہے، دل کو بھی پاک کرنا ہے، کانوں کو بھی پاک کرنا ہے، ہاتھ پیر کو بھی صاف کرنا ہے، تمام گندگیوں سے، برائیوں سے، تاکہ میں اللہ کے جناب میں جانے کے قابل بن جاؤں۔ تو بھائیوں، آج اس میں بڑی کمی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کرنے کے سلسلے میں بہت ہی پیچھے ہیں۔ ہر آدمی دوسرے کے پیچھے پڑا ہے، خود کے پیچھے نہیں پڑ رہا ہے۔ وہ کیسا، وہ کیسا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ہر آدمی کو دیکھو دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حالانکہ آدمی کو سب سے پہلے اپنے پیچھے پڑنا ہے۔ میں کیا ہوں، میری زندگی کا کیا اصل الاصول ہے، میری زندگی میں کیا بھلائیاں ہیں، میں کہاں تک صحیح ہوں۔ آدمی کو اس کی فکر رات دن ہوتے رہنا چاہیے، تب جا کر انسان بنتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ مدت بایت تا پختہ شبد خامے، اگر کسی خام کو پختہ ہونا ہے تو اس کے لیے ایک بڑی مدت درکار ہوتی ہے کہ آدمی محنت کرے، مجاہدہ کرے۔ حضرات اکابر نے بڑے مجاہدات کیے، آج یہ مجاہدات کا دور ختم ہو گیا۔ ایک ایک بیماری کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے محنت اور مجاہدہ ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے گنگوہ کے حضرت ابو سعید کا واقعہ۔ ابو سعید گنگوہی حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے نواسے تھے، لیکن جوانی کے زمانے میں کچھ بگاڑ سا ان کے اندر آ گیا، طبیعت کے اندر آزادی پیدا ہو گئی اور لڑکوں کے ساتھ گھومتے اور پھرتے آزادانہ زندگی گزارتے تھے۔ لیکن ایک واقعے کے بعد ان کے دماغ کے اندر بات آئی کہ میرے نانا کے پاس جو دولت تھی وہ دولت مجھے بھی ملنی چاہیے۔ انہوں نے ماں سے کہا کہ میرے نانا کی دولت یعنی معرفت کی دولت، دل کی صفائی کی دولت، اللہ سے تعلق کی دولت، اللہ سے محبت اور عشق کی دولت، یہ میرے نانا نے ساری دنیا کو تقسیم کیا تھا، میں اس سے محروم ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو بھی وہ حاصل ہو جائے، میں یہ کہاں سے لوں اور کیسے لوں؟ ان کی ماں نے کہا کہ تمہارے نانا کے ایک خلیفہ حضرت نظام الدین بلخی بلخ میں رہتے ہیں، تم ان کی خدمت میں جاؤ اور ان سے فیض پاؤ اور اپنے دل کی اصلاح کراؤ۔ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچے تو حضرت نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ نے ان کا بڑا استقبال کیا، اس لیے کہ شیخ کے نواسے ہونے کی نسبت سے ان کو بہت بلند جگہ بٹھایا، گرم اور نرم گدوں پہ بٹھایا، بہترین کھانے پکوائے، بڑا استقبال کیا، ادب و لحاظ کا معاملہ کیا، 2-3 دن مہمان نوازی کی۔ 2-3 دن کے بعد ابو سعید گنگوہی کہنے لگے، حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ میرے نانا نے آپ کو معرفت خداوندی و عشق الہی کی دولت دی، میں چاہتا ہوں کہ وہی دولت میں آپ سے پھر لے لوں، میرے دل کو بھی اس سے آراستہ پیراستہ کروں، اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں آیا۔ اتنا کہتے ہی شیخ نے کہا اگر تم اس کے لیے آئے ہو تو گدے سے اٹھ جاؤ پہلے، اگر اس کے لیے آئے ہو تو یہ نرم و گرم گدوں پہ اب بیٹھنا تمہارے لیے روا نہیں ہے، وہاں سے اٹھو۔ وہاں سے ان کو اٹھا دیا اسی وقت میں اور پھر مجاہدات کے اندر لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ ایسا مجاہدہ کرایا، ایسا مجاہدہ کہ اس کو سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی خانقاہ میں جو بیت الخلا بنے ہوئے تھے، اور بیت الخلا کا مطلب آپ بنگلور کے بیت الخلا اور موجودہ دور کے ڈرینیج سسٹم والے بیت الخلا کا تصور نہ کریں،
یہ تو اس دور کی بات ہے. اس دور کے اندر جو بیت الخلا ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ 2-4 اینٹوں سے مین سی بنا دی جاتی تھی اور گندگی وہیں پر چھوڑ کے آ جایا کرتے تھے، اور آ کر اٹھا کر لے جانے والی بھنگنیں ٹوکروں میں اس کو ڈال کر باہر لے جا کے پھینک کے آتی تھی. قریب زمانے تک بھی مختلف جگہ پر تھی، اب بھی بعض جگہ پر ہوگا. جب میں جلال آباد پڑھنے کے لیے گیا تھا تو جلال آباد کے مدرسے میں بھی ایسے ہی بیت الخلا تھے، بس مین بنا دی گئی ہے، اندر جانے کا کوئی راستہ موجود نہیں. تو یہ سسٹم تھا اس زمانے میں. حضرت شیخ نظام الدین بلخی نے اس آنے والے مرید کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ انہوں نے کہا میری خانخواہ میں جتنے بیت الخلا ہیں ان بیت الخلاؤں کا نظام تمہارے سپرد کرتا ہوں. ان کی پاکی، ان کی صفائی، بھنگنوں کو بلانا، صفائی کرانا، کہیں کچھ ہے تو اس کا پورا انتظام کرنا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہوگی. چنانچہ وہ 1 سال تک مسلسل اس میں لگے رہے. 1 سال کے بعد حضرت شیخ نظام الدین نے چاہا کہ ذرا ان کا امتحان لیں. امتحان 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک امتحان لکھنے پڑھنے کا امتحان ہوتا ہے، کتابیں پڑھتے ہیں اور امتحان دینے کا وقت آتا ہے تو پرچوں میں امتحان لکھ کر آ جاتے ہیں، جیسے ہر مدرسے میں ہوتا ہے، ہر کالج میں ہوتا ہے، ہر یونیورسٹی میں ہوتا ہے، ہر اسکول میں ہوتا ہے. اسی طریقے پر یہ دنیا کی تعلیم گاہوں میں ہوتا ہے. لیکن ایک امتحان عملی امتحان ہوتا ہے، یہ اہل اللہ کے پاس میں ہوتا ہے، یہ صوفیہ کے پاس ہوتا ہے، یہ خانقاہوں میں ہوتا ہے. وہاں لکھاتے نہیں، پڑھاتے نہیں، لیکن جو سکھایا جاتا ہے اس کا عملی طور پر امتحان لیا جاتا ہے. تو انہوں نے عملی امتحان یوں لیا کہ جو بھنگن وہاں پر آتی تھی جاتی تھی ٹوکروں میں گندگی کو لینے لے جانے، اس سے شیخ نے کہا کہ تم آج یہ گندگی ٹوکرے میں اٹھا کے جب لے جاؤ تو یہ جو یہاں ہمارا مرید ہے اس کے ذرا قریب سے گزر جانا. وہ یہاں کھڑے، یہاں سے تم گزر جانا، اگر وہ کچھ کہے تو مجھے بتانا، تم خود کچھ جواب نہ دینا. چنانچہ بھنگن آئی حسب معمول اور انہوں نے کھڑے ہو کر وہ سب کچھ اٹھوایا، گندگی پاخانہ ٹوکروں میں ڈال کر وہ لے کر جانے لگی. جہاں یہ ابو سعید کھڑے ہوئے تھے جانا تو تھا ادھر سے اسے، لیکن اس نے حضرت شیخ کے حکم کے مطابق یہاں جہاں یہ کھڑے تھے ان کے قریب سے گزر گئی، جس سے بدبو آنے لگی، دماغ خراب ہونے لگا. ابو سعید کہنے لگے کہ کیا بدتمیزی ہے، کوئی ادب نہ سلیقہ، اگر گنگو ہوتا تو تجھ کو بتاتا. حضرت شیخ کو آ کر بھنگن نے بتایا کہ وہ تو ایسا ایسا بول رہے. حضرت نے کہا ابھی تک دماغ کا خناس اترا نہیں، یہ تکبر کی اصلاح ہو رہی. دماغ میں جو تکبر بھرا ہوا اس کی اصلاح یوں کی جا رہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ ابھی تک وہ تکبر کا خناس نکلا نہیں. پھر ابو سعید کو حکم دے دیا کہ 1 سال تک مزید یہی کام کرو. جب دوسرا سال ہوا تب بھی بھنگن سے یہی کہا اور بھنگن نے اٹھا کر ٹوکرا ان کے قریب سے گزرنا چاہا تو انہوں نے زبان سے تو کچھ نہ کہا لیکن دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگے، یعنی غصے کا اثر دکھایا، غصے کی کیفیت ظاہر فرمائی. حضرت شیخ کو آ کر بھنگن نے پھر بتایا. حضرت نے کہا نہیں ابھی اصلاح باقی ہے. تیسرے سال بھی 1 سال تک ان کو لگا دیا اور جب تیسرا سال آیا بھنگن کو یہی حکم دیا. اب بھنگن وہاں سے لے کے جانا چاہیے. اتفاق ایسا ہوا، قصدن نہیں ہوا، اتفاق ایسا ہوا کہ ابو سعید وہاں جو کھڑے تھے تو ٹکر ہی لگ گئی اس کی اور ٹوکرا ان کو لگ گیا اور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور جتنی گندگی وہاں تھی وہ ان کے کپڑوں پر اور پیروں پر سب پڑ گئی. پہلے تو صرف بازو سے گزرنے پر وہ حال آپ نے سنا، اب تو یہاں انہی کے اوپر ساری گندگی غلاظت پڑ گئی ہے، کپڑے سارے ملوث ہو چکے ہیں،
پیر بھی سب کے سب ملوث ہو چکے ہیں، لیکن اب ان کی اصلاح ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگے اوفو، میری غلطی ہے کہ میں یہاں کھڑ گیا تیرے راستے میں، مجھے یہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، معاف کرنا کہ میرے کھڑے ہونے سے تجھے تکلیف ہو گئی۔ اور پھر سمیٹ کر وہ ساری گندگی ٹوکروں میں ڈالنے لگے۔ حضرت شیخ کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا اللہ کا فضل ہے کہ دماغ سے وہ سارا تکبر کا خناس نکل گیا۔ بھائیو، یوں اصلاح کی جاتی تھی اس دور۔ اور پھر مجاہدات اس طور پر بھی کرائے جاتے تھے کہ 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، کبھی چلوں کے لیے مشائخ لوگوں کو کہتے تھے کہ کمروں میں بیٹھو، نماز کے وقت نماز پڑھو، باقی اپنا وقت روزے کے ساتھ میں رہو اور اللہ کے ذکر میں صبح سے لے کے شام تک مشغول رہو۔ اب 40 دن گزار دیا ذکر اللہ کے ساتھ، تلاوت کلام اللہ کے ساتھ، نوافل کے پڑھنے کے ساتھ اور مراقبات کے ساتھ۔ اب اس کی کیا کیفیت اور حالت بنتی ہے جب دل 40 دن تک یوں بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے، تلاوت کلام اللہ سے، نوافل کے ذریعے سے اور دیگر عبادات کے ذریعے سے، مراقبات کے ذریعے سے، تو اس کے دل کے اندر کتنی صفائی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ کوئی 1 گھنٹہ بھی لگانے تیار نہیں۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں سوچ لیں یہاں پر کہ ہم نے اپنی اصلاح کے لیے، ہم نے اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے دل کو کھڑا کرنے کے لیے، اپنے دل کے اندر کے خناس کو نکالنے کے لیے کیا چند گھنٹے بھی بیٹھ کر کسی کے پاس گزارے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر پاکیزگی پیدا ہو جائے؟ ایسی مثال ملنی مشکل ہے، دور دور تک ایسی مثال نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے ہمارے دماغ خراب ہیں، ہمارے دل خراب ہیں، ہماری آنکھیں خراب ہیں، ہماری زبانیں خراب ہیں۔ یہ سب خرابی اس لیے ہے کہ کبھی اس کے لیے مستقل جد و جہد اور محنت کا نمبر ہی نہیں آیا۔ بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، جب اپنے آپ کو کچھ بنانا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی، دنیا ہی کے لحاظ سے دیکھ لیجئے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی عالم بننا چاہتا ہے، کوئی مفتی بننا چاہتا ہے، یا اور کسی اور طرح کی بات اس کے اندر وہ پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ایک مدت لمبی چوڑی گزارنی پڑتی ہے۔ عالم بننے کے لیے 7 سال 8 سال گزارنا پڑتا ہے، مدرسوں میں رہنا پڑتا ہے، اساتذہ کی نگرانی میں رہنا پڑتا ہے، صبح سے شام اس کا ایک شیڈول ہوتا ہے، سونے کا، کھانے کا، پڑھنے کا، اٹھنے کا اور نماز کا اور دیگر چیزوں کا، اور اس شیڈول کے اندر اس کو رہتے ہوئے اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے۔ جب اس طرح 7 سال 8 سال مدرسے کے اندر کوئی آدمی اساتذہ کی نگرانی میں اپنے آپ کو دے کر گزارتا ہے، تب جا کر وہ عالم بنتا ہے۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو بھی ایک طویل مدت اپنے اساتذہ کے پاس رہنا پڑتا ہے اور رہ کر اس فن کو حاصل کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ کہلاتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر ہو گیا۔ انجینئر بننا چاہتا ہے، اس کو بھی 3-4 سال 4 سال 5 سال جو ہے کالجوں کی زندگی گزارنا پڑتا ہے اور اپنے اساتذہ اور ماسٹروں کی خدمت میں اس کو رہنا پڑتا ہے اور ان کے ساتھ ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ جو کہتے جائیں سیکھنا پڑتا ہے۔ جب وہ ان ساری چیزوں کو سیکھ کے باہر نکل کے آتا ہے تب آپ اسے کہتے ہیں انجینئر ہو گئے۔ لیکن اللہ والے بننا اتنا سستا ہو گیا؟ انجینئر بننے کے لیے 4 سال 5 سال، ڈاکٹری پڑھنے کے لیے 4 سال 5 سال، عالم بننے کے لیے 8 سال 9 سال، حافظ بننے کے لیے جو ہے 2 سال 3 سال، ان سب کے لیے تو مدت مقرر، لیکن اللہ والا بننے کے لیے افسوس کی بات ہے کہ کسی کے پاس 1 گھنٹہ بھی موجود نہیں۔ ہر آدمی سوچ لے کیا میں نے کتنے گھنٹے لگائے، میں نے کتنے گھنٹے اللہ کے لیے وقف کیے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا
کہ اگر ان چیزوں کے لیے 4 سال 5 سال اور کسی کے لیے 7 سال 8 سال لگائے جا رہے ہیں، تو اللہ والا اور اہل اللہ بننے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دیتا. اس لیے کہ اہل اللہ بننا تو آسان نہیں ہے. ڈاکٹر بننا آسان ہے، انجینئر بننا آسان ہے، عالم بننا بھی آسان ہے، حافظ بننا بھی آسان ہے، یہ سب کے سب آسان کام ہے. لیکن مشکل ہے تو یہ ہے کہ آدمی بن جائے جس سے کہ وہ اہل اللہ بن جائے. دل کو پاک کرنا، صاف کرنا، اس کے اندر سے حسد کو نکال دینا، بغض کو نکال دینا، تکبر کو نکال دینا، عجب کو نکال دینا، دنیا کی محبتوں سے پاک و صاف کر لینا، اس کے اندر نیکیوں کو بھر دینا، اس میں اخلاق فاضلہ آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، معرفت آ جائے، اور اللہ پر توکل آ جائے، بھروسہ آ جائے، ہمدردی و غمخواری آ جائے، یہ ساری چیزیں اس کے دل کے اندر سما جائے، صبر آ جائے، شکر آ جائے، انابت اللہ پیدا ہو جائے، توجہ اللہ پیدا ہو جائے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہو. اس کے لیے بھائیو ایک بہت لمبی مدت ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ڈاکٹری پڑھنے کے لیے 5 سال لگاتے ہو، اگر تم انجینئر بننے کے لیے 4 سال 5 سال لگاتے ہو، اگر عالم بننے کے لیے 8 سال 9 سال لگاتے ہو، اہل اللہ بننے کے لیے اگر صدق کے دل کے ساتھ اگر کچھ گھنٹے بھی لگا لو تو تمہارے دلوں کی صفائی پیدا ہو سکتی ہے. اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ کی ذات اپنے بندوں کے اوپر رحم اور کرم کے اعتبار سے بے نظیر ذات ہے. اگر اس کی خدمت میں آتا ہے بندہ اور کچھ بھی اپنے آپ کو لگاتا ہے صدق کے دل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ نہ کچھ عطا کرتے ہیں. لیکن ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک دم نہیں دے دیتے. ایک آدمی نے لگا دیا 40 دن، اب وہ ایک دم سمجھے کہ سب کچھ مجھ کو مل جائے، نہیں ملے گا. اس لیے نہیں ملے گا کہ ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم کو ایک دم سے دے دیا جائے. اور اگر ایک دم دے دیا جائے ہو سکتا ہے ہارٹ فیل ہو جائے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کا عشق مل جانا، اللہ کی معرفت کا مل جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان اور تعلق مل جانا، یہ کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ آدمی اٹھا کے ایک دم سے لے لے. لینے کے لیے بڑا دل چاہیے، اسے سہارنا بھی چاہیے، اس کو سہارنے کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے. اس لیے اللہ تھوڑا 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 عطا فرماتے ہیں. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مایوسی کے بجائے لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں. اللہ تھوڑا 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 عطا فرماتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن پورا عطا کر دیتے ہیں. مجھے آج ہی کسی کے کچھ پوچھنے پر ایک مثال یاد آ گئی تھی، اب پھر یاد آ گئی وہی مثال. کہتے ہیں کہ ایک آدمی فقیر تھا، بھک منگا، اس نے 1 روپیہ کہیں سے وصول کیا اور پھر اس کے بعد لاٹری میں لگا دیا. لاٹری میں لگا دیا کہ 1 روپیہ لگایا ہوں، اٹھ گئی تو مجھے تو کروڑوں مل جائے، نہ اٹھی تو الگ بات، 1 روپیہ چلا گیا، لیکن آ گیا تو بہت کچھ مل جائے گا. بہت سارے لوگ لگاتے ہیں، اسلام میں تو حرام ہے، یہ لاٹری حرام ہے. لیکن واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایک آدمی نے لاٹری میں اپنا پیسہ لگایا 1 روپیہ، اس کے بعد جو ہے لاٹری اس کے نام کی اڑ گئی، اور اڑ گئی 1 کروڑ روپے کی. 1 کروڑ روپے کی لاٹری، جس نے کبھی 1000 روپے بھی اپنی جیب میں نہیں دیکھے تھے، 1 مشت 1000 روپے اس کے جیب میں کبھی نہیں آئے تھے. اب اس کے اوپر جو ہے اٹھ گئی لاٹری 1 کروڑ روپے کی. تو جن لوگوں نے اسے دینا چاہا انہوں نے اس کا اندازہ کیا کہ یہ تو فقیر آدمی، اس کے نام کی لاٹری اڑ گئی، اگر اس کو ہم ایک دم سے دے دیں گے تو خوشی کے مارے ہارٹ فیل ہو جائے گا، برداشت نہیں کر پائے گا. اس لیے انہوں نے اسے کیا کیا،
تھوڑا 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 کر کے دیا تاکہ جو ہے یہ برقرار رہے۔ یہی مثال یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو دیتے ہیں، اگر آپ 40 دن لگائیں، 20 دن لگائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک دم سے دینے کے بجائے تھوڑا 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 کر کے عطا کرتے ہیں۔ اس پر مجھے ایک اور قصہ یاد آ گیا، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا، جو دلی میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، دلی ہی میں ان کا مزار بھی ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اچانک رات میں ان کے پاس مہمان آ گئے اور ان کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، کچھ موجود نہ تھا، مہمان آ گئے اور حضرت نے اپنی باندی کو بھیجا کہ بازو ایک خباز رہتا ہے، یعنی روٹی بنانے والا، روٹی بنا کے بیچتا تھا، وہ اس کی دکان کچھ بازو میں تھی، گھر بازو تھا۔ حضرت نے اس کے پاس میں بھیجا کہ جاؤ اس کو کہنا کہ میرے ہاں کچھ مہمان آ گئے ہیں، کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اگر تم آج کچھ روٹیاں بنا کر مہمانوں کو کھلا دو تو بڑا اچھا ہوگا۔ اس نے جو ہی یہ سنا تو اسی وقت میں اٹھا اور جو ہے روٹیاں تیار کیا، سالن بھی تیار کیا بہت اچھے انداز سے، اور پھر حضرت کی خدمت میں لا کر اس کو پیش کیا، اور حضرت نے اپنے سارے مہمانوں کو کھلایا، بڑا وافر طور پر کھانا اور بڑا ہی اچھا کھانا اس نے کھلایا۔ جب مہمان کھائے اور سو گئے اور صبح ہو گئی تو صبح میں حضرت نے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی تم نے تو ہمارا دل بہت خوش کر دیا، ایسے وقت میں رات میں جبکہ کہیں کچھ چیز دریافت نہ ہو سکتی تھی اور میرے گھر میں کچھ موجود نہ تھا، تم نے میرے مہمانوں کی خدمت کی اور میرے اوپر تم نے بڑا احسان کیا ہے، میرا دل بہت خوش ہے تمہارے سے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ مانگنا چاہو تو مانگ لو، آج میں دے دوں گا تم۔ حضرت کا مقصد تھا کچھ پیسے ویسے مانگ لے۔ جب اس کو حضرت نے کہا کہ کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو، تو وہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت مجھے پہلے آپ وعدہ دیجئے کہ میں جو مانگوں گا آپ دیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی وعدے کی کیا بات ہے، میں تو خود بول رہا ہوں، میں تو خود ہی تجھ سے بول رہا ہوں کہ میں تجھے دینا چاہتا ہوں، مانگ لے کچھ مانگنا ہو۔ اس نے کہا نہیں آپ وعدہ کیجئے۔ حضرت نے کہا بھائی وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ وعدہ ہو گیا تو اس نے ایک ایسی درخواست پیش کی جس کا تصور بھی حضرت کو دور دور تک نہ تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت میری درخواست یہ ہے، میری تمنا اور آرزو و خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے جیسا بنا دیجیے، آپ مجھے اپنے جیسا بنا دیجیے، بس یہ میری درخواست۔ حضرت نے کہا بھائی اسے چھوڑ کر کچھ اور مانگ لے۔ اس نے کہا حضرت آپ نے وعدہ کر دیا ہے، آپ وعدے سے اب مکر نہیں سکتے، آپ کو یہ بات پوری کرنی پڑے گی۔ اب حضرت مجبور ہو گئے، اب اسے جو ہے اپنے اپنے کمرے میں اندر اس کو بلا کے لے گئے اور پھر اس کے بعد معانقہ کیا اور معلوم نہیں اپنے قلب سے کیا کیا القاء فرمایا، سینے سے سینے میں چیزیں منتقل ہوتی، اس کو سینہ بسینہ علم کہتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب سب سے پہلے وحی لے کر آئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور اللہ کے نبی سے فرمایا اقرا، آپ نے کہا تھا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو حضرت جبریل نے کیا کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا، خوب اچھی طرح دبوچا، اتنا دبوچا اتنا دبوچا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو جو ہے میری قوت کی انتہا تک پہنچا دیا، یعنی میری قوت اس کے بعد جواب دینے لگی اتنی زیادہ زور کے ساتھ۔
علماء نے یہاں بھی یہی لکھا ہے کہ دراصل نسبت کے انتقال کا مسئلہ تھا، ادھر سے ادھر کچھ پہنچانے کا مسئلہ تھا، یہ سینے سے سینے میں منتقل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے سینے سے سینے کو لگایا اور منتقل فرمایا، اور کچھ دیر کے بعد باہر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ مہمان بھی شاید بیٹھے ہوئے تھے، گھر کے اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور مریدین ان کے بیٹھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے کہ اب حضرت آئیں گے، کسی کام سے گئے ہیں اندر۔ کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک باقی باللہ باہر آئے۔ میرے ایک باقی باللہ سے آپ کو کچھ تعجب ہو رہا ہوگا، بھئی ایک باقی باللہ کیا؟ جی ہاں، پہلے ایک باقی باللہ آئے، اس کے بعد دیکھے تو دوسرے باقی باللہ آئے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، صورت میں، شکل میں، سب چیزوں میں بالکل ہو بہو جیسے وہ باقی باللہ ایک دوسرے باقی باللہ۔ اندر تو گئے تھے دو الگ الگ لوگ، اب باہر نکلے ہیں تو دو باقی باللہ باہر نکلتے ہیں، پہلے ایک باقی باللہ آتے ہیں، دوسرے پھر باقی باللہ باہر نکلتے ہیں۔ لوگ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کون ہے، یہ کون ہے، لیکن دیکھنے والوں کو اندازہ ہو گیا اس میں ایک اصلی باقی باللہ ہے اور ایک نقلی باقی باللہ ہے۔ کیسے؟ چلنے کے انداز سے معلوم ہوا۔ حضرت باقی باللہ جو اصلی تھے وہ تو بڑی قوت کے ساتھ میں چل رہے تھے، لیکن یہ جو نقلی باقی باللہ بن کے آئے ہیں وہ چل رہے ہیں تو ان کے قدم ڈگمگا رہے ہیں۔ ڈگمگا کیوں رہے؟ برداشت کی قوت نہیں، ان علوم اور ان نسبتوں اور ان انوار، ان برکات کو اپنے سینے میں برداشت کرنے کی قوت و طاقت موجود نہیں ہے، اس لیے قدم ڈگمگا رہے۔ کہتے ہیں کہ وہ باہر نکل کے چلا گیا، کچھ ہی دیر کے بعد خبر آئی کہ انتقال ہو گیا۔ کیوں انتقال ہو گیا؟ برداشت کی قوت موجود نہیں تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ بھی عطا کرتے ہیں، جب آدمی مجاہدہ کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگاتا ہے، اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے اللہ کے دربار میں جانے کے قابل بنانے کی کوششوں میں لگتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ ایک دم دے دیتے ہیں۔ اللہ ہماری رعایت کرتے ہیں، اللہ ہماری مصلحتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ ہماری قوتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ ہمارے مزاجوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق تھوڑا 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 عطا کرتے جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی لگ کے دیکھے۔ لیکن آج سب سے بڑا مسئلہ تو یہی کہ ہم لوگ لگے نہیں ہیں، اس لیے میں نے اس آیت کو آج آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کہتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اور ہم سب امیدوار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ملنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں؟ بے شک اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمیں کھلا رہا ہے، اللہ ہی ہمیں پلا رہا ہے، اللہ ہی ہمیں سب کچھ دے کر نواز رہا ہے۔ تو ایسا سمجھو آپ کہ ایک شخص آپ کو روزانہ کچھ دے دے کے بھیج رہا تھا۔ ایک آدمی آتا تھا، کہتا تھا فلاں صاحب نے آپ کو 1000 روپے دیے، دوپہر میں آیا اس نے کہا اور 1000 روپے دیے، پھر شام میں آیا انہوں نے اور 1000 روپے دیے، پھر صبح میں آیا انہوں نے مٹھائی کے ڈبے دیے، پھر دوپہر میں آیا کہنے لگا انہوں نے بریانی بھیجی ہے، پھر شام میں آیا کہنے لگا کہ قورمہ بھیجا ہے، اور پھر دوسرے دن ہوا بس جناب صبح سے شام، شام سے صبح ہوتی چلی جا رہی ہے، تحفوں پر تحفے آتے چلے جا رہے ہیں، آتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے دل میں اس سے ملنے کی آرزو پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا نہیں ہوگی؟ ضرور پیدا ہوگی نا۔ آپ کہیں گے ارے کون ہے بھائی بھیجنے والے صاحب، ذرا ملنا تو چاہیے، میرے اوپر اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا احسان، میرے سے ایسی محبت، میرے اوپر ایسی ہمدردی، میرے سے ایسی غمخواری، جب دیکھو روپیہ آ رہا ہے، جب دیکھو کھانا آ رہا ہے، جب دیکھو برفی آ رہی ہے، جب دیکھو مٹھائی آ رہی ہے، جب دیکھو کھانے کی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئی نئی ڈشیں آ رہی ہیں، یہ سب کچھ بھیجنے والے آخر کون؟ آپ کے دل میں آرزو تمنا ہوگی کہ ان سے ضرور ملنا ہے۔
میں آپ سے کہتا ہوں اسی طرح ہمارا خالق و مالک روزانہ ہم کو عطا کر رہا ہے. کب سے عطا کر رہا ہے؟ پیدائش سے، بلکہ پیدائش سے بھی پہلے سے، ماں کے پیٹ سے. ماں کے پیٹ میں بھی دیتا تھا، ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو بھی دے رہا ہے، اور دے رہا ہے ہمارے بالکل مناسب حال. کبھی تو ماں کی چھاتیوں سے دودھ پلایا اسی پروردگار نے، کبھی اسی نے ماں کے ہاتھوں سے ہم کو دوسرا دودھ پلوایا، اور پھر اسی ماں کے ہاتھوں سے کبھی ہمیں روٹی کھلائی، کبھی کچھ اور کھلایا. اور جب ہم اور بڑے ہو گئے اللہ نے ہم کو خود دیا کہ ہم خود کھا سکے. اور پھر روزانہ ہزاروں قسم کی نعمتیں صبح سے شام، شام سے صبح اللہ کی طرف سے برابر آتی چلی جا رہی ہیں. تو کیا ہمارے دلوں میں یہ آرزو نہیں پیدا ہونا ہے کہ ہم اس اللہ کو دیکھیں اور اس سے ملاقات کریں جو یہ سب کچھ ہم کو دے رہا ہے؟ تو سب کے دلوں میں ہے آرزو، لیکن آرزو ہے تو اب یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنا. کسی سے ملنے جاتے ہیں تو تیار ہو کے جاتے ہیں، بغیر تیاری کے نہیں جاتے. جب کسی سے ملنا ہوتا ہے اپنے آپ کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، جسم کو دھوتے ہیں، غسل کرتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، آراستہ پیراستہ اپنے آپ کو کرتے ہیں، پھر ملنے کے لیے جاتے ہیں. جب ہر کس و ناکس کے بعد جاتے ہوئے یوں تیاری، تو بھائی اللہ کے پاس جانے کے لیے کتنی تیاری کرنی چاہیے. یہ ہے میری گزارش اس آیت کی روشنی میں کہ یہاں آنے والے لوگ اپنے آپ کو تیار کرے اللہ کے لیے، اللہ کے پاس جانے کے لیے. یہ ہے تیاری کا پیغام آج کی اس مجلس کے اندر. اور آپ کو یہ حوصلہ دینا چاہتا ہوں، یہ جذبہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ اپنے آپ کا وقت لگائیں، اپنے اوقات میں سے ایک وقت نکالیں ذکر کے لیے، تسبیح کے لیے، پاکی صفائی کے لیے، دینی حلقوں میں بیٹھنے، مجلسوں میں آنے کے لیے، تاکہ جو ہے یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم پاک و صاف ہو کر اس قابل ہو جائے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی خدمت میں اور اس کے دربار میں حاضری دے سکیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی